اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ عبادت میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے صلوات سارے صاحبان اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ جو دعائیں آپ کے ذہنوں میں ہیں اللہ سب کی دعائیں مستجاب فرمائے۔ بانی مجلس لیاقت بھائی کے مرحومین، ان کے بھائی لشکر علی، اکبر علی اور ان کی والدہ مرحومہ کو اللہ قرب اہل بیت رسول میں جگہ عطا فرمائے۔ ہمارے وطن کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے وارث کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے، عزاداروں کے اللہ رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے۔ اگر آپ زحمت نہیں سمجھ رہے تو ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات کی عبادت سارے فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اجازت ہے میں تھوڑی زحمت سماعت دے۔ صاحبان محترم، اس دنیا میں مذہب بھی بہت سے ہیں، رہنما بھی بہت سے ہیں۔ ہمیں نہ کسی کے مذہب پہ بحث کرنا ہے اور نہ ہی کسی کے رہنما پہ، کیونکہ شعور اللہ نے دے رکھا ہے اور پھر سوچوں پہ پہرے نہیں بٹھائے جاتے۔ جو جس کو ماننا چاہے وہ اس کو مان سکتا ہے، نہ کوئی زبردستی، اور پھر دین میں جبر بھی نہیں ہوتا۔ لہذا جو جس مذہب پہ ہے وہ بے شک اس مذہب پہ رہے۔ میں دیر بعد آیا ہوں، مجھے بخدا نہیں پتا کہ دو کوٹا میلسی میں برادریاں کتنی ہیں، مذہب کتنے ہیں، لیکن کیونکہ ویڈیو کیمرہ مجلس میں موجود ہے اور جب بات سی ڈی کیمرے کی ہونا تو پھر بات ایک مذہب تک نہیں رہتی۔ لہذا کیمرے کے سامنے بات وہ کرنی چاہیے جس بات پہ بندہ قائم رہ سکے۔ لہذا آپ سے نہیں، اہل اسلام بھائیوں کی ایک منت کر رہا ہوں کہ مسلمانوں مذہب اپنے رکھو۔ زندگی کا پتہ کوئی نہیں، سانسوں کا اعتبار کوئی نہیں۔ اپنی حویلیوں میں بیٹھ کے سوچو، اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے سوچو، اپنے مکانوں کی چھتوں پہ بیٹھ کے سوچو۔ زندگی بڑی کم ہے۔ کل میدان حشر میں نہ کہنا کہ ہمیں بتایا کسی نے نہیں تھا۔ میری بات آپ سن رہے؟ جی بسم اللہ، آپ جی زندہ ہو، سلامت رہے آپ۔ ہاں کل نہ کہنا کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل سکا، ہمیں بتایا کسی نے نہیں تھا، یا ہمیں خبر نہیں ہو سکی۔ میں مہمان ہوں پورے علاقے کا، سید ہونے کے ناطے، اولاد رسول ہونے کے ناطے، علموں کی موجودگی میں پہلے یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ کسی مذہب سے میرے ذہن میں نفرت نہیں ہے، کسی بندے سے نفرت میں نہیں کرتا، لیکن بات میں تمہیں قیمتی دے رہا ہوں۔ مذہب اپنے رکھو، فرقے بے شک اپنے رکھو۔ قطن ہم مدرسے اس لیے نہیں کرتے کہ
کہ ہم نے لوگوں کو شیعہ کرنا ہے. رہو اپنے مذہبوں پہ، اپنے باپ دادوں کے عقیدے اپنے سینوں سے لگائے رکھو، لیکن خدا را اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے سوچ کے ہمیں صرف اتنا بتا دو کہ جنہیں جنہیں مان رہے ہو، کیا ان تیرے رہبروں میں کوئی ایسا قبیلہ بھی ہے کہ جس کا ذکر اللہ کی نماز میں کیا جا سکے؟ ملسی والوں زحمت فرمانا بولو میرے ساتھ. آپ جی ہیں، آپ زندہ ہو، سلامت رہے. جی بسم اللہ سرکار، آپ بھی جی ہیں، آپ زندہ ہو، سلامت رہے. آپ میں دوستانہ ماحول میں کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی تلخی نہیں ہے، اس میں کوئی رنجش کا پہلو نہیں ہے. ہمیں کوئی اس حیثیت کا قبیلہ دکھا دیا جائے. یاد رکھو، میں ملک پاکستان یعنی دوسرے لفظوں میں ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں لوگ اللہ کا سہارا لیتے ہیں اور تبلیغ اپنے مذہب کی کرتے ہیں. نہیں، شاید میں سمجھا نہیں سکا بات. یہ کمال چالاکی ہے. بزرگوں کے ذہن میں ہر چیز ہوتی ہے. میری نوجوانوں سے اپیل ہوتی ہے کہ وہ زحمت فرمایا کریں اور یہ باتیں ذہن میں رکھا کریں. بزرگ جو بیٹھے ہیں وہ تو سینئر علماء کو سننے والے لوگ ہیں، ان کے ذہن میں تو بہت سا میٹر ہوگا، لیکن میں موجود باتیں کرتا ہوں، حاضر ناظر باتیں کرتا ہوں. اور یہ بات کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں آپ کو کام ضرور دے دیتی. ہم ایک ایسے حضور معاشرے میں ہیں، ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں لوگ سہارا اللہ کا لیتے ہیں، تبلیغ اپنے مذہب کی کرتے ہیں. میری ان سے اپیل ہے کہ ڈائریکٹ اپنے عقیدے پہ آؤ. یہ اب غلط فہمیاں کیا پیدا کر رہے ہیں؟ دیواروں پہ، اشتہاروں پہ، رقصوں کے پیچھے لکھوائے پھر رہے ہو میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. مقصد اس کا، نوجوان بچے متوجہ رہے، مقصد اس کا یہ ہے تاکہ طلبہ و طالبات کو اور نئی نسل کو انڈائریکٹ یہ پیغام دیا جائے کہ کوئی اہل بیت نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی پنجتن پاک نہیں، کوئی نہیں، صرف اللہ، فقط اللہ. یہ باتیں ذہن میں بٹھانے کے لیے باقی باتیں لکھتے نہیں ہیں، لیکن اس بات کو کافی سمجھ لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے گی کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. میں سید ریاض حسین رضوی حضرت امام حسین کی مجلس میں پورے علاقے کا مہمان ہو کے ممبر پہ اپنے مذہب کا اظہار کر رہا ہوں، اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں. ہم اللہ کو لا ریب سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو بے عیب سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو علی کل شیء قدیر سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو آل محمد کا بھی خدا سمجھتے ہیں. مجھے تائید چاہیے، مجمع کی تائید چاہیے تاکہ ان کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں. جی بسم اللہ. ہم اللہ کو آل محمد کا بھی، مولا مشکل کشا کا بھی، ہم اللہ کو خدا سمجھتے ہیں. نہ اللہ کی کوئی ند ہے نہ ضد ہے، مثل اس کے کچھ ہے نہیں، شریک اس کا کوئی ہے نہیں. تاکہ آپ کے ذہن میں یہ جو بات ہے کہ شاید شیعہ اللہ کو نہیں مانتے، لہذا یہ میں وضاحت کر رہا ہوں. ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم اللہ کو بے مثال سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو اللہ کل شیء قدیر سمجھتے ہیں، ہم اللہ کی حقانیت کے، وحدانیت کے ہم قائل ہیں. لیکن جناب جو کہتے ہیں کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، یا آپ مخلص نہیں ہیں. اگر آپ مخلص ہیں تو پھر آپ اس بات کی باریکی کی طرف آئیں. میں ممبر پہ تسلیم کر رہا ہوں، یہ واقع قرآن کی آیت ہے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. یہ آیت قرآن کی ہے، یہ تصوراتی بات نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. لیکن اب ذمہ دار بندے، پنچایتی مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، میں شیعہ خطیب ممبر پہ مان رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے. لیکن جناب چالاکی کیا کر رہے ہیں کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. اللہ نے تجھ سے نہیں کہا، اللہ نے محمد سے کہا تھا. محمد آپ کہہ دے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. محمد آپ کہہ دے، لو چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا. اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندے کو محمد ہونا چاہیے. اللہ کرے آپ سارے جاگ جائیں، ذہنی طور پہ جاگ جائیں. مشترکہ جواب دیں آپ. مہربانی سرکار. اللہ اکبر یا رسول اللہ. جی آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. بات پہ دھیان تو ہے نا آپ کا کہ یہ واقعی قرآن کی آیت ہے، لیکن اللہ نے جناب سے نہیں کہا تھا. اللہ نے حضور سے کہا تھا کہ بتوں کا معاشرہ ہے. اس زمانے میں ہر قبیلے کا اپنا اپنا خدا تھا، وہ بت بناتے تھے اور اسی کو خدا سمجھتے تھے. بتوں کے معاشرہ میں اللہ نے اپنے حبیب سے کہا، محمد ان سے کہہ دو میرے لیے
اصل حقائق لوگوں تک پہنچاؤ. یہ مذہبی چالاکیاں چھوڑ دو. اس لیے تو کہتے ہیں، ایک صاحب نے مجھے فون کیا، کہنے لگے جی میں شیعہ نہیں ہوں، آپ کی تقریر کی سی ڈی دیکھی ہے اور میں بڑا خوش ہوا ہوں کہ آپ نے گھنٹے سبے میں نہ کسی کو برا کہا نہ کسی کی دل آزاری کی. بڑا جی چاہتا ہے کہ مجلس میں آ کے بیٹھیں، لیکن مجلس میں ہم اس لیے نہیں بیٹھتے کہ ہمیں بزرگوں نے بتا رکھا ہے کہ جو بندہ مجلس میں بیٹھ جائے وہ کبھی نہ کبھی شیعہ ہو جاتا. یہ تیرے بزرگوں نے تجھے جو خطرات بتائے ہیں یہ صرف اس لیے کہ مجلس میں آنے سے حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے کہ دودھ کتنا ہے اور پانی کتنا. جی بسم اللہ، مہربانی سارے جواب دیں، مشترکہ جواب دیں. یا رسول اللہ. یا علی یا علی یا علی. اجازت ہے میں بات جاری رکھوں؟ وقت میں آپ کا زیادہ نہیں لینا چاہتا، خود بھی جلدی میں ہوں، شیڈول کچھ اس طرح کا ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ جتنے منٹ میرے پاس ہیں میں اہم گزارشات آپ کی نظر کر سکوں. اللہ نے نبی سے کہا تھا قل، آپ کہہ دیں کہ میرے لیے میرا. دیکھیں آپ ماشاءاللہ بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، سادات غیر سادات، پورا علاقہ جمع ہے. قطن میرے ذہن میں نے پہلے کہہ دی ہے، مذہبی نفرت میں ذہن میں نہیں رکھتا. میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ اگر ہم الیکشنوں میں شیعہ سنی وہابی دیوبندی بھائی بن جاتے ہیں تو پھر مجلس میں کیوں نہیں بن سکتے؟ لہذا جو مسلمان غصے میں ہوتے ہیں نا، مجلس کا نام سن کے تلخی میں آ جاتے ہیں، میری ان سے اپیل ہے کہ ضد آپ کو شیعوں سے تو پھر شیعوں تک رکھو. ہاں آپ شیعوں سے ضد کرو کہ جس مارکیٹ سے شیعوں نے شاپنگ کرنی ہے ہم نے نہیں کرنی، جس لاری اڈے سے انہوں نے بیٹھنے ہم نے نہیں بیٹھنا. لیکن شیعوں کی ضد میں اپنی قبر خراب کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. لہذا ایک طریقہ ہے. اب بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس میں اگر غلط بات کر رہا ہوں تو آپ اپنے علماء سے جا کے تسلی کر لیں کہ اللہ نے مولویوں سے کب کہا تھا کہ کہہ دو میرے لیے اللہ کافی. اللہ نے تو حضور سے کہا ہے کہ محمد آپ کہتے ہیں میرے لیے اللہ کافی. تو چپ رہو گے مجھے اگلے پروگرام تک افسوس رہے گا. پہلے بزرگ میرے بھائی سے لے کے آخری آدمی تک میں مہمان ہوں آپ کا، ایک توجہ کی طرف میں اپیل کر رہا ہوں. مسلمانوں کو ذمہ داری کی فضا میں میں واضح رستہ بتا رہا ہوں کہ اگر جناب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کافی ہے، پھر اپنے عقیدے پہ پہرا دو، پورے دنوں کے مسلمان بنو اور اپنے لیے اللہ کو کافی سمجھو. اور جب اذان کا ٹائم ہو 4 دفعے اللہ اکبر کہہ کے اذانیں ختم کر لو، کیونکہ اللہ کافی ہے. نہیں آپ سارے دھیان نہیں دے رہے صاحب. جی بسم اللہ. آپ جی سرکار دیکھیں میں آسان بات کر رہا ہوں، سارا مجمع بیدار ہے. میں مشکل بات ہے، میں اپنی تقریر میں مشکل گفتگو نہیں کرتا، میں عام فہم بات کرتا ہوں تاکہ جو بندہ کبھی بھی مجلس میں آئے اسے بھی مجلس کی پٹ صد کا پتہ چل جائے. بھئی اگر اللہ کافی ہے اور پھر قرآنی حکم ہے اور تم سمجھتے ہو کہ ہم سب کے لیے اللہ کافی ہے، تو پھر جب اذان کا ٹائم ہوتا ہے پھر اللہ کو کافی سمجھو اور اسپیکر پہ اعلان کرو، 4 دفعے کہا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اذان ختم کر لیا کرو. ویسے بھی امت کے پاس ٹائم کم ہے. رکھو اپنی اذانیں اللہ اکبر تک. یہ اذانوں میں پھر اشہد ان محمد رسول اللہ کیا ہے؟ پتہ نہیں میں بات سمجھا سکا ہوں یا نہیں. بندے ہم سے علی ولی اللہ پوچھتے ہیں، میں ان سے محمد رسول اللہ پوچھ رہا ہوں. قدر کرو گے اس فکر ہے کہ علی علی سارے جواب دیا کریں، سارے جواب دیا کریں. علی علی یا علی. آپ جی ہیں اصل میں بات کو روک رہا ہوں. کچھ بندے میں دیکھ رہا ہوں جو نعرہ حیدری کی آواز آتی ہے تو وہ یا علی کہنے کی بجائے اپنے نال والے نو ویکھتے ہیں کہ اس جو آکھ لے.
اور یہ واحد نام ہے جو 30 پاروں کی تلاوت کا ثواب لے لیتا ہے۔ خود جواب دیا کرو، خود جواب دیا کرو۔ اور یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، اس کی بیک پہ بالکل حقائق موجود ہیں۔ پڑھے لکھے دوست ہیں، پنچایتی بندے، مجالس سے فیض لیتے رہتے ہیں آپ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بڑا ایک سینئر نام ہے رضی اللہ عنہ کی فہرست میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے مولا کائنات حضرت علی سے مسجد نبوی میں کہا کہ تفسیر قرآن پہ بات ہو جائے۔ علی نے تفسیر پہ بات شروع کی، عشاء کے بعد علی نے گفتگو شروع کی، فجر کا ٹائم ہو گیا، ابھی علی الحمد تک تھے۔ عبداللہ ابن عباس پریشان ہو گیا، پریشان ہو کے کہتے ہیں علی اتنی لمبی تفسیر؟ علی فرماتے ہیں اگر میں تفسیر بیان کروں تیرے اونٹ تھک جائیں، وزن اٹھا نہ سکے۔ پریشان ہو کے کہتے ہیں مولا اتنی لمبی تفسیر پڑھے گا کون؟ علی بادشاہ اپنے موڈ کے آپ ہی مالک تھے، مسکرا کے فرماتے ہیں عبداللہ کیوں پریشان ہو رہے ہو، مختصر کیے دیتے ہیں۔ عبداللہ حیران ہو کے کہتا ہے اتنی لمبی تفسیر مختصر کیسے ہو سکتی ہے؟ علی فرماتے میں ابھی کر دیتا ہوں، پورے قرآن کا نچوڑ یاسین میں ہے، یاسین کا نچوڑ الحمد میں ہے، الحمد کا نچوڑ بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے میں ہے، بسم اللہ کی بے کا نچوڑ اس نقطے میں ہے جو بسم اللہ کی بے کے نیچے ہے، انا نقطہ تو تحت البا، وہ بے کے نیچے والا نقطہ، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ یا علی حسین بادشاہ، سارے جواب دیں آپ جی۔ اب صاحبان گرامی میں اپنے آپ روک رہا ہوں، باتوں سے باتیں نکل رہی ہیں، بات زیادہ طویل نہیں کرنی چاہ رہا۔ اب علی علیہ السلام نے فرمایا میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے، سیانے بندے بیٹھے ہو۔ علی اپنے آپ کو الف کہتے تو ہم نے ماننا نہیں تھا کیا؟ مان لینا، ہم نوکر ہیں۔ اور میں آپ کی طرف سے منت کرتا ہوں یا علی بادشاہ، اپنے آپ کو آپ الف کہتے بے کہتے، آپ فرما رہے میں وہ نقطہ ہوں۔ علی فرماتے ہیں مجھے مانتے ہو تو میری بات مانو، میں الف نہیں ہوں، الف کا عدد ایک ہے، ایک ذات اللہ کی ہے، میں بے نہیں ہوں، بے کے عدد دو ہے، دوسری ذات محمد کی ہے۔ علی فرماتے ہیں میں محمد سے اتنا چھوٹا ہوں جتنا نقطہ بے سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو سمجھے گا۔ مسلمانوں تمہاری غلط فہمی ہے تو صدیوں پہلے علی نے دور کر دی، تم آج اعتراض کرتے پھرتے ہو، شیعہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ صدیوں پہلے علی نے فیصلہ دے دیا کہ میں محمد سے اتنا چھوٹا ہوں جتنا۔ اگر زندگی میں کہیں کبھی آپ نے بے لکھی دیکھی ہے تو پھر تو لطف لے لو۔ علی فرماتا ہے میں حضور سے اتنا چھوٹا ہوں جتنا نقطہ بے سے۔ آپ جی مہربان، بالکل آپ کی زحمت سے تمام کر دیتا ہوں۔ علی فرماتا ہے میں محمد سے اتنا چھوٹا ہوں جتنا نقطہ بے سے چھوٹا ہے، لیکن ضروری اتنا ہوں اگر نقطہ مٹا دیا جائے بے پہچانی نہیں جاتی، بے پڑھی نہیں جاتی۔ بندے پوچھتے ہیں کہ شیعہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اوے علی ولی اللہ نہیں پڑھتے، بے پوری رکھتے ہیں۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ لہذا صاحبان گرامی قدر، گفتگو میں بہت جلدی مجھے وہ ہے اس میں کہ میں باتیں دو چار آپ سے اہم کر سکوں۔ اللہ اگر کافی ہے تو اذانیں اللہ تک رکھو، اگر اللہ کافی ہے تو جب آپ سے کوئی کہے جی کلمہ کیا ہے، کہو لا الہ الا اللہ، بس۔ جب اللہ کافی ہے تو کلمہ لا الہ الا اللہ پورے دنوں کے بنو، پھر دنیا مانے کہ واقعی آپ اللہ والے ہیں۔ ہے کچھ تیری دنیا اسلام کا مسلمان جس کا کلمہ لا الہ الا اللہ تک ہو؟ پھر اللہ کافی کیسے ہو گیا؟ جب تک حسین کے نانے کا نام نہ آئے تیرا تو اسلام ہی نظر نہیں آتا۔ صاحبان نہ کلمہ اللہ تک ہے،
مسلمانوں کا، نہ ان کی اذان اللہ تک ہے، نہ ان کی نماز اللہ تک ہے. مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ ہماتن متوجہ ہیں. یہ خاموشی بتا رہی ہے کہ آپ بات کو سننا چاہ رہے ہیں. جو بہت متشدد ہے نا عقیدہ توحید پہ، انہیں کہو کہ قیام میں، قعود میں، رکوع میں، سجود میں، اتحیات میں اللہ تک رہو. پرائیویٹ عبادت ہے اللہ کی نماز. نہیں، سارے بندے نہیں میرے قریب ہیں. ذاتی عبادت اللہ کی نماز ہے. پیورلی خالصتاً اللہ کی عبادت نماز ہے. ہر مسلک یہی نیت کرتے واجب قربتاً اللہ. اللہ کی نماز میں اللہ اللہ کرو، اللہ کی نماز میں صرف اللہ کی باتیں کرو. لیکن اللہ کی نماز میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں میں تیرے. اور اللہ کی نماز میں لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ بولو یار، چپ رہتے ہیں تو مجھے دکھ ہوتا. جی بسم اللہ. آپ جی سرکار، آپ زندہ و سلامت رہیں. متوجہ ہیں صاحبان گرامی قدرہ؟ راستہ ان لوگوں کا دکھا. یہ میں کوئی تصوراتی بات نہیں کر رہا ہوں، خیالی باتیں نہیں کر رہا ہوں. اور میں کسی بیٹھک یا ڈرائنگ روم میں بھی نہیں بول رہا کہ ہمیں 5-7 بندے بیٹھے ہوئے. کل کو بندہ کہے گا میں کہوں گا جی میں انج نہیں سی آنکھیں. میں تو کیمرے کے سامنے بول رہا ہوں. یہ کیمرہ مکرنے بھی نہیں دیتا. میں دعا مانگتا ہوں اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا تو غدیر ہی پہ بن گیا ہوتا. صاحبان گرامی قدر، آپ اللہ تک رکھیں اپنے آپ کو، بس پھر ہم مانیں کہ واقعی اللہ والے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن لوگوں پہ تیرے انعام نازل ہو. مسلمانوں کا ہر فرقے کا نمازی پابند ہے الحمد پڑھنے کے لیے. آپ پنچایتی سیانے بندے میرے سامنے بیٹھے ہوئے، باقی صورتیں بدل کے پڑھی جا سکتی ہیں، الحمد نہیں بدلی. اس کا مطلب اس میں ذکر کچھ ایسا ہے جسے اللہ بار بار سننا چاہتا ہے. ہائے ہائے ہائے، ہاں اس میں کچھ تذکرہ ہے جسے اللہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں بار بار کہو صراط الذین انعمت علیہم. اللہ پاک راستہ ان لوگوں کا دکھا. یہ لوگ ہیں، اللہ نہیں ہے. لیکن لوگ اس اسٹیٹس کے ہیں، لوگ اتنی عزت والے ہیں کہ ان کے بغیر اسے نمازیں اچھی نہیں لگتی. اور مجلس کے بعد ہوگا کچھ بندوں تک سی ڈی پہنچے یا کہیں میرے بھائی بچے عزیز کہیں بات کریں تو پھر پتہ وہ ایک ہی جواب دیتے ہیں جی اس آیت سے مراد پنجتن پاک نہیں ہے. میں کوئی ضد کر رہا ہوں؟ ہم شیعہ ضد کر رہے ہیں؟ کوئی بھی میرا مجمع میں سے ضد نہیں کر رہا. ہاں میں وضاحت کر رہا ہوں. اگر انعمت علیہم سے مراد پنجتن پاک نہیں ہے نہ صحیح، ہمیں کوئی نعمتوں والا ٹبر اور دکھا دو. لیکن جسے اللہ نعمتوں والا کہے، ہمیں کوئی قبیلہ دکھا دو جو نعمتوں والا قبیلہ ہو. اب وقت کیونکہ جاتا جا رہا ہے، اگر کوئی بندہ کہے کہ چلو جی آپ ہی بتا دیں یہ نعمتوں والے کون ہیں، میں اگر کہوں گا تو آپ کہیں گے جی شیعہ کہہ رہے ہیں. لہذا اپنے علماء سے پوچھو کہ قبلہ نماز صرف اللہ تک رہتی ہے؟ نہیں. جب نماز ختم کرتے ہیں نا، سلام پھیرتے ہیں، اسے ہم تشہد کہتے ہیں یا تحیات بھائی کہتے ہیں. اتحیات میں کیا پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیمی، تاکہ کنفرم ہو جائے نعمتوں والے ہیں یہ قبیلہ نعمتوں والے. اور وہ درود کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی، جو بھائی پڑھتے ہیں میں وہ پڑھو، علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ درود بھیجو اوپر محمد کے اور محمد کے آل پہ، کما جیسا تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ. ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا،
پوری زندگی ابراہیم نے کلیاں کھانا نہیں کھادا بغیر مہمان کے. اور ڈیرے داری کیا ہوتی ہے؟ ساری زندگی ابراہیم علیہ السلام نے بزرگ مجمع بغیر مہمان کے ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی کھانا ہی نہیں کھایا. اور جو ڈیرے دار بندہ ہو نا اس کی دوستیاں بھی ہوتی ہیں, اس کی یاریاں بھی ہوتی ہیں. ابراہیم ڈیرے دار بھی تھا, یاریوں دوستیوں والا بھی تھا, لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں, حال پہ ہے. کہاں ہیں آپ؟ کب تک آپ بیٹھے رہیں گے اسی طرح؟ میں کوئی شیعہ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں؟ میں تو تیری نماز تجھے سنا رہا ہوں کہ درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے سرکار دیکھیں یہ نماز ہے, اور یہ وہ درود ابراہیمی وہ ہے جو ہمارے بھائی برکت کے لیے, خیر و برکت کے لیے گھروں پہ لٹکاتے ہیں, دکانوں پہ, آفس میں, فیکٹریوں میں, رزق میں اضافے کے لیے, کیونکہ رزق ملتا ہی آل کی وجہ سے. یہی سبب ہے کو کہتے ہیں خیر و برکت کے لیے درود ابراہیمی کا دکان پہ, گھر پہ ہونا ضروری ہوتا ہے. تو کیا ہو گیا نتیجہ کہ درود ابراہیم کے دوستوں پہ ہے یہی ہے. نہیں, کس پہ ہے؟ آل پہ. تو جب ابراہیم کی آل پہ درود ہے تو اس کا مطلب ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے. تو جب ابراہیم کے یاروں پہ درود نہیں ہے تو پھر واضح ہو گیا کہ واقعی ابراہیم کے یاروں پہ درود نہیں ہے. اگلی زحمت کی معذرت چاہ رہا ہوں. مقابلے نہ کرو, آل محمد کا, آل ابراہیم کا جو اسٹیٹس ہے نا وہ تیرے میرے اختیار میں نہیں ہے. ان کا مقام اللہ نے بلند کیا, ورفان اللہ کا ذکر, ان کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا. تو مقابلے کرواتا پھرتا ہے. میں سید ہونے کے ناطے ممبر پہ کہہ رہا ہوں ہم صحابیوں کے منکر نہیں ہیں, عزت کرتے ہیں, لیکن جو جس کا مقام ہے اس کے مقام پہ مانتے ہیں. صحابہ اور اہل بیت کے مقابلے کرنے چھوڑ دو. اور صحابیوں کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی جب تک وہ بھی آل محمد پہ درود نہ پڑھے. اوئے ہوئے ہوئے, متوجہ صاحب علیہ کرام. مہربانی سر. لہذا حضور محترم بات سے بات نکل رہی ہے, میں دوستانہ ماحول میں کہہ رہا ہوں اگر اللہ کافی ہے تو پھر اشہد ان محمد رسول اللہ والی بات چھوڑ دو. اگر اللہ کافی ہے پھر کلمے میں محمد رسول اللہ کہنا چھوڑ دو. ہمیں پتہ نہیں مسکین سمجھتے ہیں کہ جس بندے نو اپنے چک کو نہیں پوچھتا بھی سانو پوچھتا تہاڈی بانگ کتنے لکھی. خدا کی قسم کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں, اکیڈمیوں میں پتہ چل جائے کلاس میں اسٹوڈنٹ شیعہ ہے, طریقے سلیقے سے اس کی بندے جان کھاتے ہیں. تم یہ کس مذہب, یہ اسلام میں تو نہیں ہے. کہاں لکھا ہے, گرامر پوری گردان گن لیتے ہیں. ہم نے کیوں قسمیں اٹھا رکھی ہیں کہ ساری زندگی ہم نے صفائیاں دینی ہیں. میں اپنی قوم کے بچوں کا مزاج بدل رہا ہوں, اب طبیعتیں بدلو. میری قوم کے بچوں پہ یونیورسٹیوں میں, فیکٹریوں میں سوالوں کی بوچھاڑ کرنے والوں کی کوئی خوراک وکری نہیں. ہمارے حوصلے کی یہ داد ہی نہیں دیتے. 47 سے پاکستان بنا ہے, ہماری جان کھاتے ہیں. تمہاری اذان قرآن کے کس پارے میں ہے؟ ہمارے حوصلے دیکھو. کبھی ہم نے بھی تم سے پوچھا ہے تمہاری اذان کس پارے میں ہے جو سویرے اور ہوتی ہے رات کو اور ہو جاتی ہے؟ ہاں آپ جا کے بزرگ میں رہے, بیدار کیوں نہیں ہو رہا؟ ہمیں یہ بسم اللہ سرکار آپ جی ہیں, زندہ ہو, سلامت رہیں آپ. لیکن ایک ایک بندے پہ, کچھ بندے ابھی تک مجھے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں, ابھی تک کچھ بندے پریشان ہو کے مجھے شہباز شریف بنے بیٹھے. اور میرا کوئی لین دین دا رولا, یار خدا کے لیے زحمت فرمائے, میری بات پہ دھیان دے. کبھی ہم نے بھی پوچھا
کہ تمہاری اذان. میں سید رازی بھی اپنے مجمع کی ذمہ داری لے کے یہ بات کر رہا ہوں. میری قوم کے کسی بچے نے کسی مسجد میں نہ چٹ بھیجی ہے کبھی اور نہ ہی ہم نے بھیجنی ہے. ہم نے جناب سے نہیں پوچھنا کہ اپنی اذان قرآن سے دکھاؤ، اس لیے کہ ہم آپ کو بھائی سمجھتے ہیں. اور برادریوں کا، بھائیوں نے بھائیوں کا احساس نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے؟ ہمیں تو پہلے ہی خیال آتا ہے کہ آپ تو ابھی تک یہ بھی فیصلہ نہیں کر سکے کہ بچے کے کان میں سویر والی اذان دینی ہے یا رات والی دینی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اب بولو، زحمت فرماؤ، جاگو میرے ساتھ. مشترکہ 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 جی آپ سے مہربانی. اور صاحبان گرامی قدر جنہیں ہمارے آذان میں علی ولی اللہ کہنے کی سمجھ نہیں آتی، میری ان سے اپیل ہے، اٹھاؤ قرآن مجید. اور سورت کا نام، دو نام ہے، سورہ برات بھی کہتے ہیں اور سورہ توبہ بھی کہتے ہیں. جب اس سورت کا نزول ہوا تو ایک قداور صحابی آیتیں لے کے بیت اللہ کے صحن میں سنانے چلے. آسمان سے آیت آگی، محمد یا خود جا یا اسے بھیج جو تم میں سے ہو. اور رجل من کا، جو تم میں سے ہو. علی کو قریب بلا کے کہا، علی یہ صورتیں لے جاؤ اور حج اکبر کے موقع پہ یہ سرزمین کعبہ میں جا کے سناؤ، صحن کعبہ میں کھڑے ہو کے ان آیات کی تلاوت کرو. آسان میں جنہیں علی سمجھ میں نہیں آتا، میں سادہ طریقے سے سمجھ. علی وہ آیتیں لے کے چلے، آسمان سے آیت آئی، محمد یہ کون جا رہا ہے؟ کہا علی جا رہا ہے. کہا علی تو ہے، آج منصب کیا ہے؟ یہ آیت ہے سورہ توبہ کی. اللہ نے کہا محمد آج علی علی بن کے نہیں جا رہا، اذان من اللہ و رسولہ، علی اللہ اور رسول کی طرف سے آذان. اور جب قرآن میں علی کا نام ہی اذان ہے، وہ آذان کیسی جس میں علی نہ ہو؟ ادا صاحبان، وقت بالکل تمام ہوتا جا رہا ہے. میرے ذاکر بھائی بیٹھے ہوئے، میں مجھے احترام ہے ان کا، مجھ سے پہلے تشریف فرما تھے، میں ممنون ہوں ان کا، کیونکہ شیڈول میرے اس طرح کا تھا. بعد میں بڑی قریب ہو کے کرنا چاہ رہا ہوں. ہمیں قرآن کے 30 باروں میں اپنی آذان دکھاؤ. ماتم کہاں لکھا ہے، تعزیہ کہاں لکھا ہے، شبیہیں کہاں لکھی ہیں، زنجیر کہاں لکھے ہیں. صدیاں گزر گئی، تم نے ہماری جان کھائی ہے. اگر میرا مجمع اجازت ہے، میں ان سے پوچھ رہا ہوں، سویر کے 2 فرض قرآن کے کس پارے میں؟ نہیں، آپ دھیان نہیں دے رہے. ہمارے پہ 15 اعتراض کرنے کے بعد پتہ کیا تبصرہ فرماتے ہیں؟ جو کچھ قرآن میں نہیں ہے وہ اسلام میں نہیں ہے. اس بات پہ قائم رہو، اس بات پہ قائم رہو. اگر جو کچھ قرآن میں نہیں ہے اسلام میں نہیں ہے، پھر آپ مہربانی کریں اور بتائیں کہ صبح کے 2 فجر کے فرض کہاں لکھے ہوئے. میری اس بات سے کوئی مذہب غلط فہمی میں نہ چلا جائے کہ شاید شیعہ 2 فجر کے فرض نہیں پڑھتے. ہم بھی 2 ہی پڑھتے ہیں. وہ بزرگ ہمارا نہیں تھا جس نے فجر کی 4 رکعتیں پڑھا کے پھر پوچھیا سی جے موڈ ہوئے تو اور پڑھا لو. یا مطالعہ کریں اور آپ بزرگوں سے پوچھیں کہ کس نے پڑھائی تھی سویر کی 4 رکعت. ہر بات کی وضاحت ممبر پہ تو نہیں ہوتی نا، یہ لٹریچر ہے، اس میں باتیں لکھی نہیں. ہم بھی فجر کی 2 ہی رکعتیں واجب پڑھتے ہیں، لیکن جناب جو ہماری جان کھاتے ہیں، یہ بھی قرآن سے دکھاؤ، یہ بھی قرآن سے، یہ بھی قرآن سے. میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر قرآن ہی کی بات ہے پھر ظہر کی 4 رکعتیں کہاں ہیں؟ عصر کی 4 رکعتیں کس بارے میں؟ مغرب کے 3 فرض کہاں ہیں؟ عشاء کی 4 رکعتیں کہاں لکھی؟ کسی بھی میری بات سنیں، میں کوئی تلخی کی بات نہیں کر رہا ہوں، زور سے بول رہا ہوں تو یہ تھوڑا گلے کی پرابلم ہے. کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں غصے میں ہوں. نہیں، مہربانی سر.
بھائی چارے کی وجہ میں پوچھ رہا ہوں کہ جتنی رکعتیں پڑھتے ہو قرآن مجید کے 30 پاروں سے ہمیں دکھائی جائے. لو باریک باتوں کا کمال مزہ لیتے ہو. جو بندے قرآن سے فرض نہیں دکھا سکتے وہ تراویحاں دکھا لیں گے. لیکن بخدا اللہ میرا جانتا ہے، بات میں کلوز کر رہا ہوں. قرآن مجید میں جو میں نے پوچھا یہ سب نہیں ہے. جواب ہاں تعداد نہیں ہے، رکعتوں کی تعداد نہیں ہے. لیکن بندے جواب بڑا معقول ہے، میں متفق ہوں. وہ کہتے ہیں جی ہم رکعتیں یہ اس لیے پڑھتے ہیں اتنی کہ ہم نے حضور کو دیکھا. حضور نے کیونکہ فجر کے فرض 2 پڑھے، ہم 2 ہی پڑھیں گے. تو چپ رہو گے مجھے افسوس ہوگا. میں بھائیوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، صدیوں بعد وہ مان تو گئے کہ قرآن کافی نہیں، محمد کو دیکھنا پڑتا. اوئے ہوئے او سیانہ مجمع، سمجھدار بندہ کوئی تو سمجھے گا اس بات کو. ہاں وہ تسلیم کر گئے. جی بسم اللہ میرے بھائی آپ جی وہ یہ مان گئے نا کہ قرآن کافی نہیں، حضور کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ حضور نے فجر کی جتنی رکعتیں پڑھی ہم اتنی پڑھیں گے. ظہر جتنا، اچھا مجمع مطلب دائیں بائیں ہے، ادھر دیکھتا ہوں یہ چپ کر جاتے، ادھر دیکھتا ہوں یہ چپ کر جاتے. اب عجیب سچویشن میں مہربانی کریں آپ یا علیہ آپ جی. تو اس لیے لہذا ہمارے بھائی ہم نے کیونکہ کبھی پوچھا نہیں ہے، لیکن جواب ان کے جتنے ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں، جواب وسنی ہے کہ جتنی رکعتیں حضور نے پڑھی ہم اتنی پڑھیں گے. لو چپ رہو گے مجھے افسوس ہوگا. ایک ایک بندے پہ میں مہمانوں کے حق بھی رکھتا ہوں اور سیدوں کے ہاتھ جوڑ رہا ہوں. میرے اس فقرے پہ دھیان دینا. میں مسلمانوں کی منت کر رہا ہوں کہ تم نے فجر کی 2 رکعتیں اس لیے 2 پڑھی کہ محمد نے 2 پڑھی، ظہر اثر اس لیے پڑھی کہ حضور نے اتنی پڑھی، مغرب عشاء اس لیے اتنی پڑھی کہ محمد نے. اور تمہیں محمد کی نماز نظر آ جاتی ہے اور جو نماز میں کندھے پہ بیٹھا تھا وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ ہائے 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 ہائے. آپ جی ہیں آپ جی ہیں آپ جی ہیں. اگر قرآن مجید ہی کی بات ہے پھر ہمیں قرآن کے 30 پاروں میں دکھایا جائے کس بارے میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام سے پیار کرنا. دیکھیں مجھے 35-40 منٹ ہو چکے ہیں، میں نے کوئی کسی کی توہین کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نے کوئی بات کہی ہو کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے گستاخیاں وہ کرتے ہیں جن کے مرشد گستاخ ہوتے ہیں. ہم نے کسی کی توہین کیوں کرنی ہے؟ لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو جس کا مقام ہے اسے اس کو مقام دیا جائے. جب بھی بات آتی ہے آپ آرام سے ڈیرے پہ بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں یہ ساڑھے لئے سارے ہی کو جائیں. میں تیری غلط فہمی دور کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ ہیں، لیکن یہ قبیلہ جو درود والا ہے یہ رضی اللہ نہیں. میں پورے ملک کی ہر مجلس میں کہہ رہا ہوں کہ کسی ایک بندے کی غلط فہمی بھی دور ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں حق زحمت ادا ہو جائے گا. میرا اتنا تقریریں کرنا اور پورے ملک میں ایک آواز کو بلند کرنا شاید کسی طرف لگ جائے. کہ کوئی تیرے ملک کے کسی بھی فرقے کا کوئی دانشور کوئی عام مسلمان بھی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ حضرت ابو بکر کو علیہ السلام کہے؟ نہ چپ نہ رہو یار، مجھے تائید چاہیے. کوئی نہیں کہہ سکتا، کہتا بھی نہیں. نوجوان ہے آپ زحمت فرمائیں، کوئی اس عقیدے کا نہیں کہ وہ حضرت ابو بکر کو علیہ السلام کہے. حضرت ابو بکر کا بہت مقام ہے، بڑے قداور صحابی ہیں، بہت زیادہ تاریخ میں ان کے واقعات ہیں. نبی کے ساتھی ہیں، نبی کے معاون رہے، نبی کے ساتھ رہے. ہم عزت کرتے ہیں، ہم احترام کرتے ہیں، لیکن بڑی عزت کرنے والا بھی رضی اللہ تو کہہ سکتا ہے، علیہ السلام نہیں کہہ سکتا. جیتا جاگتا مجمع، نکھرے نتھرے چہرے. مسلمانوں کی میں غلط فہمی بھائی ہونے کے ناطے دور کر رہا ہوں کہ جیسے حضرت ابو بکر کو علیہ السلام نہیں کہا جا سکتا ویسے محمد کے بیٹوں کو رضی اللہ نہیں کہا جا سکتا. آپ کہاں بیٹھے ہیں؟
اللہ اکبر. جی بسم اللہ سر. بالکل آسان سی بات کرو، اس میں گولجھنے والی بات نہیں ہے کہ صحابہ کے بار کا بڑا مقام ہے، لیکن خدا را جو جس کی حیثیت ہے اسے اس کی حیثیت تک رکھو. میں فرض کرو کہوں کہ حضرت جبرائیل رضی اللہ نے فرمایا، حضرت میکائیل رضی اللہ، بندے کہیں گے شاہ اور انہوں خیر ہے، اور کیوں نہیں جبرائیل کو؟ جی نہیں جی جبرائیل علیہ السلام ہے. لے تیرے بھی کیا کہنے، جبرائیل علیہ السلام ہے، اور جن کے گھر میں کام کرتا ہے وہ رضی اللہ ہے. میلسی والو بولو میرے ساتھ یار. آپ جی ہیں نبی کے ایک صحابی حضرت سلمان فارسی نام آپ کے ذہن میں. سلمان مسجد نبوی میں آ کے پریشان اداس بیٹھے. حضور نے کہا سلمان خیریت ہے؟ آج تیرے چہرے پہ عجیب سی حیرانی ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میرے ساتھ کیا ہوا ہے. میں مولا کے در پہ گیا، دہلیز پہ گیا، مولا علی کی سیدہ زہرا کی دہلیز پہ گیا، اور حضور میں نے دستک دی تو ڈیوڑی کا دروازہ جب کھلا تو میں دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ ڈیوڑی میں چکی چل رہی اور چلانے والا نظر بھی نہیں آ رہا. حضور فرماتے ہیں جبرائیل ڈیوٹی پہ تھا. حد نہیں ہوگی، جن کی چکیاں چلاتے ہیں وہ رضی اللہ ہیں اور چکیاں چلانے والے علیہ السلام ہیں. تیرے بھی کیا کہنے، تو نے ہمیشہ نوکروں کی عزت ہی کرنی ہے. اوئے ہوئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر. متوجہ صاحبان گرامی خادم، لہذا وقت تمام ہو گیا، گفتگو تمام کر رہا ہوں. صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو جس کا مقام ہے اسے کیا کوئی بندہ ایسا ہے جو رتبوں میں، عزتوں میں، مرتبوں میں صحابہ کرام کو، سارے صحابیوں کو ایک حیثیت کا مان لے؟ نہیں. اگر سیانے بندے ہو میری گل والے دھیان دے آج، اگر سارے صحابی ایک درجے کے ہوتے تو پھر یہ نمبر کیوں لگتے؟ یہ مسلمانوں کا نمبر لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابی ایک جیسے نہیں. تو جیتا جاگتا مجمع کمال نورانی روحانی ماحول ہے. آخری بات سے قریب ہو رہا ہوں. صحابہ کرام میں سے کہ نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ. نام آپ نے سنا ہوگا، ہم عزت سے بات احترام سے کرتے ہیں. حضرت بچے بھی یہ باتیں ذہن میں رکھا کریں اور احترام کی فضا میں ہی گفتگو کیا کریں. لوگوں نے ایک تو الزام ہم پہ بڑے لگا رکھے ہیں، اور اگر آپ بھی ذرا احتیاط نہ کریں تو پھر وہ غلط فہمیاں پکی ہو جاتی ہیں کہ شاید ساڑھے مولوی اور ہی سچے نے کہ شیعہ جی اس طرح بات کر دیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، آپ ماشاءاللہ جو دلچسپی رکھتے ہیں کتابوں سے، کتب احادیث کا مطالعہ کریں جس میں حضور کی حدیثیں ہیں نا، جن کتابوں میں نبی پاک کی حدیثیں ہیں، اب ان کا مطالعہ کریں تو 5500 سے کچھ اوپر حدیثیں حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی رضی اللہ عنہ. اور ہاں 5500 سے اوپر 35 ہیں 37 ہیں کچھ اوپر ہیں. احتیاط کی بات کر رہا ہوں، احتیاط سے بات کر رہا ہوں. اور یہ نبی کی صحبت میں 28 سال یا 3 سال رہے، پھر حضور دنیا سے چلے گئے. ابو ہریرہ کی اپنی زندگی گزری، 3 سال نبی کی سنگت میں رہے، 5500 حدیثیں بیان کی. اور جو صحابی 22 سال حضور کے ساتھ رہے، انہوں نے حدیثیں جو بیان کی وہ 35 40 75 95 بس. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں کوئی لبنانی میں بول رہا ہوں بھئی. جو 3 سال نبی کی صحبت عالیہ میں رہے وہ 5500 حدیثیں بیان کر دیں، اور جو 21 سال 22 سال 19 سال رہے وہ جو حدیثیں بیان کریں وہ 100 سے اوپر نہ جائیں. تو ہمارے علماء کرام بھائیوں کے غصے میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ایک تو تم شیعہ بڑی جان کھاتے ہو، تم حقیقت کو سمجھتے نہیں، جذباتی ہو جاتے ہو. حضرت ابو ہریرہ کی حدیثیں زیادہ اس لیے کہ ان کا حافظہ باقی صحابہ سے زیادہ تھا.
کیونکہ انہوں نے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے حضور کا بچا ہوا دودھ پیا. یہ محمد کے جھوٹے دودھ کا اثر ہے کہ قوت حافظہ ان کی اتنی زیادہ ہو گئی کہ باقی صحابہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکے. جیتا جاگتا مجمع دیکھو صورتحال بڑی عجیب ہے. ان کے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے. جو محمد کا جھوٹا دودھ پی لے, جب اس کا مقابلہ صحابی نہیں کر سکتے, تو جب محمد کی زبان چوس کے جوان ہو جائے اس کے مقابلے کیسے ہو رہے ہیں؟ جی بسم اللہ, بسم اللہ, جی بسم اللہ. لہذا صاحبان گرامی قدر, وقت تمام ہو گیا. میں آخری بات کر رہا ہوں, چاہتا صرف یہ ہوں جو جس کا مقام ہے اس کا مقام دو. صحابہ کبار ہیں, رضی اللہ ہیں. صحابہ کرام ہیں, رحمت اللہ ہیں. صحابہ کرام ہیں, رضوان اللہ ہیں. ہماری جانیں قربان ہیں. ہم پیار کرتے ہیں, ہم ادب کرتے ہیں, ہم احترام کرتے ہیں. کسی کا دل ہم نہیں دکھانا چاہتے. ہم قاتلوں کو شربت پلانے والوں کے نوکر ہیں. لہذا ہمارے بارے میں یہ ذہن کلیئر کر لو کہ شیعہ گالیاں دیتے ہیں, شیعہ برا کہتے ہیں. اصل صورتحال یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ کوئی خدا نہیں مگر اللہ ہے. پہلے انکار کرنا پڑتا ہے, پھر اقرار کرنا پڑتا ہے. انکار کو تبرہ کہتے ہیں, اقرار کو تولا کہتے ہیں. وگرنہ گالی شالی نہیں ہے. چاہتے صرف یہ ہے کہ جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دو. خدا کی قسم اگر اس بات پہ دنیا قائم ہو جائے, فرقہ واریت بھی ختم ہو جائے, مذہبی رولے